الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنی طرف سے عطا کر دیجئے نیک بچہ۔ یاد رکھیے، جو انبیاء ایسے تھے کہ جن کی بیویاں بانجھ بھی تھیں، وہ اولاد سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے مانگی ہے، اللہ نے پھر بھی ان کو اولاد عطا فرمائی ہے، اور اولاد عطا فرمانے کے بعد اللہ نے اس اولاد کا مقصد بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جہاں اولاد نہیں ہوتی وہاں پر بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جہاں اولاد ہوتی ہے وہاں پر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بچہ نصیب فرما۔ یہ نبیوں کی دعا ہے، اور نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، نبیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ انبیاء کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء حلال کھاتے ہیں، انبیاء حلال کھلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، پوری دنیا میں دعائیں مانگتے جاؤ، گوٹے اور گٹے گھسیٹ دیے جائیں، لیکن جب تک حلال رزق نہیں ہوگا آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ بندہ آج کل دیوانہ ہوا ہے، مسجدوں میں مانگ کے تھک جاتا ہے، مدرسوں میں مانگ کے تھک جاتا ہے، قرآن پڑھ کے پورا ختم کر کے بھی تھک جاتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے تھک جاتا ہے، سب کچھ کر جاتا ہے، ہر جتن کر جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر الٹے پلٹے بابوں اور فقیروں کے ماتھے چڑھ جاتا ہے۔ وجہ میرے بھائی صرف اور صرف یہ ہے، اللہ نے حلال رزق تمہیں دیا ہے، حلال کھاؤ۔ اور اللہ نے تمہیں خود کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور شکر ادا کرتے جاؤ اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے بھی حلال شرط ہے، نماز کے لیے بھی حلال شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی حلال شرط ہے، قربانی کے لیے بھی حلال شرط ہے، حج کے لیے بھی حلال شرط ہے، یہاں تک کہ عمرے کے لیے بھی حلال شرط ہے، جہاد کے لیے حلال شرط ہے، عقیقے کے لیے حلال شرط ہے، صدقے کے لیے حلال شرط ہے، خیرات کے لیے حلال شرط ہے، مہمان نوازی کے لیے حلال شرط ہے۔ حرام کھاؤ گے، باپ کو کھلاؤ گے، اماں کو کھلاؤ گے، بیوی کو کھلاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، نحوست رہے گی، قرآن گھر میں ہوگا مگر تاریکی چھائی رہے گی، نماز کے مصلے گھر پہ ہوں گے مگر تاریکی چھائی جائے گی، قربانی کے لیے کروڑوں جانور زمین پہ ذبح کر دیے جائیں گے مگر تاریکی چھا جائے گی، جہاد کے لیے بڑی دنیا آگے بڑھے گی مگر تاریکی چھائی جائے گی۔ یہ قیامت کے فتنے ہیں، قیامت کے فتنے ہیں۔ عمل ایک سبحان اللہ کر لو، سمندر کی جہاز کے برابر تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر حلال رزق کا ہے۔ اور پوری زندگی اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ جاؤ، 100 حج کر لو، 100 عمرے کر لو، لیکن ایک لقمہ حرام کا ہے تو ایک بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نیک اولاد مانگا کرو،
شادیاں نہیں ہوئی تو آپ بھی دعا کرو ربی حبلی من الصالحین، شادی ہو گئی تو دعا کرو ربی حبلی من الصالحین، بچہ پیدا ہو گیا تو دعا کرو ربی حبلی من الصالحین، پوری زندگی اللہ کے لیے دعا کرو کہ ربی حبلی من الصالحین۔ جس کی ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد سے مایوس نہ ہوا کرے، 313 بار پڑھا کرے ربی حبلی من الصالحین۔ جب یہ پڑھ لو اللہ سے دعا کرو یا اللہ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، ہم نے یہ ربی حبلی من الصالحین 313 بار پڑھی ہے اور ان صحابہ کی روحوں کو اصال ثواب کر دیا ہے، انشاءاللہ اس کے صدقے سے اللہ آپ کو نیک اولاد دے گا، نیک اولاد۔ بڑھاپا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بیوی ہیں آپ کی سارہ، 2 ہی مسلمان ہیں، اس وقت کی دنیا میں کوئی تیسرا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے سارہ کے بطن سے اولاد نہیں دی، پھر اللہ نے آپ کو بطور خدمت ہاجرہ عطا فرما دی، ناز والی، فخر والی، پوری کائنات کی زینت، پوری کائنات کا حسن، پوری کائنات کی عورتوں کے لیے قابل فخر اگر کسی عورت کا نام آتا ہے وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو اسماعیل بھی عطا کیے ہیں، ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو اسحاق بھی عطا کیے ہیں، ہاجرہ کے بطن سے بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا شخصیت والا پیغمبر عطا کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسماعیل کی کہانی بیان کیجئے، اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا رسول تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ گھر والوں کو نماز کا کہتا تھا، زکوٰۃ کا کہتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اس کے اللہ کے ہاں رضا کا تمغہ تھا، اللہ اس سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھا۔ بڑھاپے میں اولاد، بچہ پیدا ہوا، پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہاجرہ کو چھوڑو، اسماعیل کو بھی چھوڑو، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پر جہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی کاشتکاری نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چکی نہیں، کوئی آٹا نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، آپ چھوڑیے، چھوڑ کے چلے جائیے، چھوڑیے، چھوڑ کے چلے جائیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو بڑے امتحانات دیے ہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان امتحانات میں جب کامیاب ہوئے ہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا کہ میں تجھے پوری دنیا کا امام بناؤں گا۔ آج ابراہیم پوری دنیا کا امام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آج آپ کے پاؤں مبارک 2 شیشوں میں رکھے گئے ہیں، اور وہاں یہ ایک مرکز اور یہ نشانی آپ کی ہے، دنیا کا عربی ہو، دنیا کا عجمی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، میرے آقا ہو، حضرت عیسیٰ ہوں، امام مہدی ہوں، تمام نبی ہوں، پیغمبر ہوں، جو بھی ہوں، اس وقت کائنات میں یہ حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم والی اس جگہ کو آپ مصلی بنائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ 2 رکعت پڑھیں اور دنیا کو بتائیں۔ آج ابراہیم دنیا سے جا چکے ہیں مگر ان کی یادگار پر آج بھی نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ ہاجرہ دنیا میں نہیں ہے، ہاجرہ دنیا میں نہیں ہے، مگر صفا پہ دوڑی، مروہ پہ دوڑی۔ آج اس دوڑ پر ہم دوڑ لگاتے ہیں، اور آج اللہ نے سعی صفا اور مروہ کی ہمارے لیے لازم قرار دے دی ہے۔ یہ ہاجرہ علیہ السلام کا درجہ ہے، یہ ان کا عہدہ ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ میراتھن ریس والی بچیاں جن کے لباس ننگے، بال ننگے، بے حیائی کے جھنڈے گاڑ کر سڑکوں پہ دوڑتی ہیں، ان کو بتاؤ کہ ہاجرہ جو تھی وہ بھی تمہاری ماں تھی۔ ان کو کہا گیا ہے فَتِلْكَ أُمُّكُمْ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ یا بنی ماء السماء، یہ تمہاری اماں ہیں، یہ تمہاری اماں ہیں، اے آسمان کے بیٹو، اے آسمان کے بیٹو۔ روایت میں آتا ہے کہ ہاجرہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جہاں وہ کھڑی ہوتی تھی اللہ ان پہ بارش برسا دیتے تھے۔ یہ رتبہ بھی عطا کیا ہے کہ جب بچہ پانی مانگ رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، یہ صفا پہ گئی۔ آپ جائیں، اللہ آپ کو لے کے جائے۔ صفا پہاڑی بلند ہے، مروہ پہاڑی بلند ہے، صفا پہ جاتی، مروہ پہ جاتی، ادھر بھی دوڑنا، ادھر بھی دوڑنا۔ جب سینٹر میں آتی ہیں
جہاں سبز لائٹیں ہیں، میلین احزرین ان کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ یہاں سے آپ نے دیکھا ہے مرد دوڑ لگاتا ہے ایک لائٹ سے لے کر اگلی لائٹ تک۔ جب ہاجرہ اس جگہ پہ آتی تھی تو اسماعیل بچہ جو دور رکھا ہوا تھا وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، پھر ان کو پریشانی ہوتی، پھر یہ دوڑ پہ مروہ پہ آ جاتی، پھر صفا پہ آتی، اوپر سے نظر آتے، جب یہاں آتی تو یہاں نظر نہیں آتے تھے۔ یہ جگہ چونکہ نیچے ہے، مروہ اوپر ہے، صفا بھی اوپر ہے، سینٹر جو ہے میلین احزرین یہ کافی نیچے ہے۔ جب یہاں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو اسماعیل سے نظر ہٹ جاتی تھی، پھر آپ دوڑتی صفا پہ، پھر آپ دوڑتی مروہ پہ۔ 7 چکر ہیں، 7 چکر ہیں، اور 7 چکروں پر دیکھو اللہ سے امید کیا ہے، اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں، ابراہیم نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی چیز نہیں، مگر ایک توقع ہے، توقع ہے میں بھاگوں گی تو اللہ دے گا، مانگوں گی تو اللہ دے گا، مانگوں گی تو اللہ دے گا، گڑ گڑاؤں گی تو اللہ دے گا، ادھر دوڑوں گی تو اللہ دے گا، ادھر آؤں گی تو اللہ دے گا۔ آخر میرا بچہ ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کیسے ایسے چاہیں گے کہ یہ بچہ ایسے ہی پیاس سے دنیا سے چلا جائے؟ نہیں، پھر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ کی ایڑی رگڑی گئی، وہاں سے آب زمزم جیسی خوبصورت نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے آپ کو مائے زمزم والا ملایا ہے۔ کافر اس کو نہیں پی سکتا، منافق بھی اس کو نہیں پی سکتا، یہ بات یاد رکھیں، کافر نہیں پی سکتا، منافق نہیں پی سکتا۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ مائے زمزم کو پیو تمہاری چھاتی ابھر آئے، بھر جائے، پیٹ تمہارا بھر جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو کامل مسلمان ہوتا ہے وہ اس کو پیٹ بھر کے پیتا ہے۔ اگر آپ کو 3 گلاس کی پیاس ہے تو انشاءاللہ آپ 10 بھی پی سکتے ہیں، 5 بھی پی سکتے ہیں، 7 بھی پی سکتے ہیں۔ یہ مائے زمزم اس خاندان کی نشانی ہے، حضرت حاجرہ اس خاندان کی نشانی ہے، صفا پہاڑی اس خاندان کی علامت ہے، مروہ پہاڑی اس خاندان کی علامت ہے، مقام ابراہیم اس خاندان کی علامت ہے، آب زمزم اس خاندان کی علامت ہے، بیت اللہ کا یہ کمرہ جو بنا ہوا ہے یہ بھی اسی خاندان کی علامت ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم کو بھی کہا، اسماعیل کو بھی کہا کہ اگر گھر بنا رہے ہو اس کو پاک کر دینا، للطائفین یہاں پہ طواف کرنے والے آئیں گے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے آئیں گے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے آئیں گے، اور سجدے کرنے والے آئیں گے۔ آج طواف کرنے والے جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں صفائی کیسے قائم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ابراہیم کی برکت ہے، یہ اسماعیل کی برکت ہے۔ طاہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے پاؤں یہاں پہ لگیں گے، آپ اس کو پاک رکھنا۔ اور یہ ایسا پاک ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، دسترخوان سامنے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز سے پہلے دسترخوان سمیٹ دیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا پتھر دوبارہ سے چمکنے لگتا ہے، دمکنے لگتا ہے، خوشبوئیں لوٹ آتی ہیں۔ ایسی طہارت، ایسی پاکیزگی، ایسی صفائی جو قیامت آ گئی، اور فرشتے بھی اترے ہیں اس گھر کو بنانے کے لیے، اس گھر کو صاف کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کی صفائی اور اس کا گردہ بہت بڑی نعمت۔ بڑے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، اوہو مسجد میں میرے کپڑوں میں مٹی لگ گئی، میری پیشانی پہ مٹی لگ گئی، میرے کپڑوں میں مٹی لگ گئی، میری پیشانی پہ مٹی لگ گئی۔ جب راستے میں چلتے ہوئے موٹر وے پہ تمہاری گاڑی خراب ہو جائے، کوئی بندہ وہاں نہ ہو، تم یہ کاٹن کے کپڑے پہن کر اپنا چہرہ لے کر نیچے لیٹ جاتے ہو، اور اس کا تیل صاف کرنا پڑتا ہے، ٹائر اتارنے پڑتے ہیں، گاڑی کو آگے سے دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ چودھری بھی ہوتا ہے لیٹ جاتا ہے، بادشاہ بھی ہو تو لیٹ جاتا ہے، فقیر بھی ہو تو لیٹ جاتا ہے، غریب بھی ہو تو لیٹ جاتا ہے، وہاں کسی کو اعتراض کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا گردہ لگ گیا، مسجد کی مٹی لگ گئی، مسجد کا گردہ لگ گیا، مسجد کی مٹی لگ گئی۔ یاد رکھنا، جہاد کے میدان کا گردہ آپ کی جنت ہے، عرفات کے میدان کا گردہ آپ کی جنت ہے، مینا کے میدان کا گردہ آپ کی جنت ہے، مسجد کا گرد آپ کی جنت ہے، مدرسے کا گرد آپ کی جنت ہے، اللہ والوں کا میدان آپ کی جنت ہے۔ یہ گردے تمہیں نصیب نہیں ہوتے، یہ گردے اللہ والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اگر
پیشانی پہ مٹی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد ہے، مسجد میں عیب نہیں نکالنا۔ طاہرا بیتی للطائفین وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم بنا رہے ہیں، اسماعیل اینٹیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا، اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ دعا ہے ابراہیم کی، نبی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اب بیٹا مانگ لیا گیا، بیٹا بڑھتا گیا، 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، 13 سال کی عمر، پھر یہ بچہ بھاگنے لگا، چست ہو گیا، چلاک ہو گیا، چمکتی ہوئی آنکھیں، چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت جسم، پیار، محبت، عقیدت، تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اسماعیل کے اندر رکھی تھی، اور بڑا خوبصورت بچہ تھا، اکلوتا بچہ تھا، ماں کی محبت بھی عظیم، باپ کی محبت بھی عظیم، اور بیٹے کی محبت بھی عظیم، 3 بندوں کا جوڑا گھر میں رہنے لگا، بہترین زندگی گزرنے لگی۔ 13 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام جب اولاد کو چھوڑ کر آئے تھے وادی مکہ کے اندر، اللہ نے کہا جاؤ ذرا بچوں کی خبر لے کر آؤ۔ آپ جب تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، رات کو ہی میرے اللہ نے ایک خواب نبی کو دکھایا۔ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب شریعت ہوتا ہے، نبیوں کا خواب اسلام ہے، نبی کا خواب ایمان ہے۔ میرے اور آپ کے خواب خیالات ہوتے ہیں، شیطانی ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے ہاں شیطان نہیں آ سکتا، نبیوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ نبی تو نبی ہیں، نبی کے شاگردوں میں عمر فاروق جیسا اگر صحابی ہو جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ان کے نبیوں کے شاگردوں کا یہ حال ہے، پھر ان نبیوں کا کیا مقام ہوگا، ان انبیاء کا کیا مقام ہوگا۔ پھر آپ جوان ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، دوڑنے لگے۔ دیکھیں بچے کی فطرت، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، جب گھسیٹیاں مارتا ہے تو باپ اور خوش ہوتا ہے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، جب وہ 2 قدم چلتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، جب وہ دوڑتا ہے تو باپ اور خوش ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو باپ اور خوش ہوتا ہے۔ یہ باپ کی فطرت ہے، یہ باپ کی فطرت ہے، اور بیٹے کی خوشی باپ کے ہاں بڑی مقام رکھتی ہے۔ اور جس وقت یہ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، آگے چلنے لگے، پیچھے چلنے لگے، سب کچھ لگے، لیکن اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا۔ خلیل اللہ، خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو آپ کے دل میں سما جائے مگر وہاں کوئی اور نہ سما سکے، جو آپ کے دل میں آ جائے وہاں کوئی اور نہ آ سکے، جس کو آپ نے چن لیا آپ کسی اور کو نہ چن سکیں، جس سے یاری لگ گئی آپ کسی اور سے یاری نہ لگائیں۔ خلیل کا مطلب اللہ کا دوست، جو اللہ کا دوست ہو اور اللہ اس کا دوست ہو، اور دوست پر جان بھی قربان ہوتی ہے، مال بھی قربان ہوتے ہیں، وطن بھی قربان ہوتے ہیں، ہجرت بھی ہوتی ہے، اولاد کی نہیں دیکھی جاتی، ماں کو نہیں دیکھا جاتا، بہنوں کو نہیں دیکھا جاتا، بھائیوں کو نہیں دیکھا جاتا، ہمہ وقت اللہ 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 اللہ، یہ تکبیرات تشریق آنے لگی ہیں۔ 9 تاریخ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کا روزہ ضرور رکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ عرفہ کا میدان ہے، یہ عرفات کا دن ہے، اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اس دن بھی آپ روزہ رکھیں، 9 کو بھی روزہ رکھیں۔ 9 کی فجر کی نماز پر آپ نے ایک تکبیر پڑھنی ہے جس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ خوبصورت نغمے ہیں، یہ خوبصورت کہانیاں ہیں، یہ خوبصورت جملے ہیں، یہ اس وقت کہے گئے تھے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے سوئیں اور نماز پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ آپ کو خط خواب آئیں گے۔ اور حدیث میں میرے نبی نے بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمایا مومن اگر سچا خواب دیکھتا ہے تو نبوت کے 46ویں حصے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ 46ویں حصے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نبی بن جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نبی بن جائیں گے، نبوت کی برکات
اور نبوت کے انوارات، اس میں سے 46واں حصہ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں اللہ داخل فرما دیں گے، اور آپ کا کنیکشن جڑے گا اللہ کے نبی کی اطاعت سے، اللہ کے نبی کی فرما برداری سے، اللہ کے نبی کی اخلاق عالیہ سے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور جب جھوٹا خواب آ جائے، شیطانی خواب آ جائے، سانپ نظر آیا، بچھو نظر آیا، آپ پہاڑی سے گرے ہیں، آگ میں آ گئے ہیں، کسی نے گولی مار دی ہے، کسی نے چھری سے آپ کو ذبح کر دیا ہے، یہ ڈراؤنے خواب ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ شیطانی خواب ہے، یہ شیطانی خواب ہے۔ جب آپ اٹھیں اور آپ گندا خواب دیکھیں، فوراً اٹھیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار پڑھیں اور اپنی بائیں طرف تھوک دیں، بائیں طرف تھوک دیں۔ یہ ڈر بھی ختم ہوگا، خوف بھی ختم ہوگا، اور آپ پر اس خواب کا کوئی اثر باقی انشاءاللہ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ لیکن نبیوں کا خواب شیطانی نہیں ہوتا، وہ وہی ہے، وہ وہی ہے۔ اور جب آپ کو خواب آتا ہے تو انبیاء کا سچا خواب دین بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائے کائنات میں نبوت شروع ہوئی ہے، اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ فی المنام۔ نبی پاک غار حرا میں تھے 6 سال تک، بلکہ روایت میں 6 مہینے تک حضور کو سچے خواب آتے تھے۔ ان خوابوں میں جو میرا اللہ آپ کو بتاتا تھا، صبح اٹھ کر آپ وہی عبادت کر لیا کرتے تھے، پھر خواب آتا تھا پھر عبادت کرتے تھے، پھر خواب آتا تھا پھر عبادت کرتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میرے نبی کے قلب اطہر پر، جسد اطہر پر آپ کا نور منتقل ہوا ہے۔ آج امت کے اندر یہ قرآن الماریوں میں ہے، سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، زبانوں پہ ہے، پرس میں ہے، کاغذوں پہ ہے، کیسٹوں میں ہے، ہر جگہ پہ یہ قرآن ہے، ہر جگہ پہ یہ قرآن ہے۔ یہ میرے نبی کا نور نبوت ہے، میرے نبی کا نور نبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، میرے نبی نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ خواب کیا تھا؟ اے ابراہیم جا اسماعیل کو مل، 13 سال عمر، جوان بچہ، خوبصورت، مسکراتا ہوا، ہاجرہ سے ملاقات ہوئی، اسماعیل سے ملاقات ہوئی، کئی سال کے بعد ملاقات ہوئی، سلام دعا کیا، بوسہ دیا، بچے سے کہا بیٹا ذرا میری بات تو سننا۔ بیٹا سامنے آیا، ماں ادھر ہے، بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے، اے میرے جگر، اے میرے ٹکڑے، اے میری جان، ہائے اے میں تجھ پہ قربان، تم بہت پیارا بیٹا ہے۔ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، بچوں سے پیار کیا کرو۔ حضور بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ رسول پاک جب تشریف لاتے تو بچوں کی عید ہو جاتی ہے۔ حضور پاک جب کسی بچے کے کھیل کھلونے میں بھی شریک ہوتے تو رسول پاک ان کو شاباش بھی دیتے، آپ ان کو داد بھی دیتے۔ صحابہ کرام تیر اندازی کر رہے تھے تو نبی پاک نے کہا بھئی تم 2 گروہ ہو، میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں کا ساتھ دوں گا۔ تو دونوں گروہ چپ کر کے بیٹھ گئے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ہم نے پھر تیر اندازی کیا کرنی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ہم تیر اندازی نہیں کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ارم فداک، ارم فداک بھی ابی و امی ہے، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، ارمو تم سارے تیر اندازی کرو، انا معکم کلکم، میں سب کے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہی تیر اندازی شروع ہو گئی۔ تو بچوں سے محبت کیا کرو، بچوں سے عقیدت کیا کرو، بچوں کو تھپڑ نہ مارا کرو، بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ بچوں کو کبھی زندگی میں کسی بچے کے سامنے ذلیل نہ کرنا، کبھی زندگی میں بچوں کو کسی محفل میں مت ڈانٹنا، کبھی زندگی میں بچوں کے عیب کسی محفل میں بیان نہ کرنا۔ اکثر کہتے ہیں بڑا شرارتی ہے، بڑی گالیاں نکالتا ہے، ماں کا گستاخ ہے، باپ کا گستاخ ہے۔ یہ باتیں کمرے میں کہہ دو، یہ سونے کا ٹکڑا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کہو گے یہ زہر کا ٹکڑا ہے۔ کمرے میں کہہ دو گے بچہ مان جائے گا، باہر کہو گے بچہ باغی ہو جائے گا۔ بچوں سے عقیدت رکھو، تم باپ ہو، ہم کوئی وحشی جانور نہیں ہیں کہ گھر میں آتے ہیں تو بچہ بھاگ جاتا ہے، وہ ابا آ گیا ہے،
ابو آ گئے ہیں، ابو آ گئے ہیں، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ چھپ جاؤ۔ یہ کون سا باپ ہے، یہ کون سا باپ ہے؟ حضور آتے ہیں، حسن کہاں دوڑ رہے، حسین کہاں دوڑ رہے، کندھوں پہ کمر پہ سینے پہ، کندھوں پہ کمر پہ سینے پہ۔ نبی پاک کی زبان بچے چوسا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، بچوں کی تربیت میں اہم کردار ہے یہ بچہ۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو آپ نے بات بتا دی ہے وہ اس طرح جس طرح پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے۔ آج بچے کو پیار دو، بچے کو محبت دو، بچے کو عقیدت دو۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری رائے کیا ہے، تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہ 13 سال کی عمر ہے۔ مسجد میں ہمارے بچے آتے ہیں تو اکثر لوگ ان کو بھگا دیتے ہیں، اکثر لوگ ان کو بھگا دیتے ہیں۔ 10 سے 12 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اور آج آپ کے کمپیوٹر اور موبائل چلانے والے یہی 10 سال کے بچے ہیں۔ بوڑھے بابوں کو کچھ بھی نہیں آتا، بچے ہی تمہارا سب کچھ سنبھالتے ہیں۔ یہ سمجھدار بچے ہیں، مسجد میں آنے دو، مسجد سے مت بھگاؤ، البتہ ان کو آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، تمام چیزیں سکھاؤ۔ یہ تمام چیزیں ابن عباس صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں تھا، رات کو رسول پاک اٹھے، میں بھی اٹھ گیا، حضور پاک نے نماز شروع کی، میں نے بھی شروع کر دی، حضور کے ساتھ مقتدی بن کے میں کھڑا ہو گیا، نبی پاک نے مجھے بائیں طرف سے ہٹایا، دائیں طرف کھڑا کر دیا، پوری نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ تو بچوں کا ساتھ لگاؤ، بچوں کے عمل سے اللہ برکتیں دیتے ہیں، بچوں کے مسجد میں آنے سے فرشتے زیادہ آتے ہیں، بچوں کی دعاؤں کرنے سے اللہ کے ہاں قبولیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت، پھر کیا کہا؟ اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا۔ ادھر سے کہا پیارے بیٹے، تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، آپ کر ڈالو، کر ڈالو۔ یہ نہیں کہا مشورہ کر لو، یہ نہیں کہا جیسے تمہاری مرضی، یہ نہیں کہا کہ ابا یہ کیسا خواب ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ خواب جھوٹا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے، نہیں، کیونکہ 3 دن خواب آیا ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 دن، 2 دن، 3 دن، پھر جا کے اپنے بیٹے سے کہا ہے، اور بیٹے نے فوراً جواب دیا ہے بالفعل، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے آپ اس کو کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خدا کی قسم یہ کمال کے جملے ہیں، کمال کی کہانی ہے۔ پھر آپ نے ہاجرہ کو بتایا اس بچے کو تیار کرنا، کپڑے صاف ہوں، چہرہ صاف ہو، سرما پہنا ہو، بال ٹھیک ہوں، ناخن کٹے ہوں، ساری چیزیں درست ہوں، میں اس کو اپنے دوست کے ہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ دوست اللہ ہیں۔ ہاجرہ کے پاس شیطان سامنے ہے، کہنے لگا اماں جی تمہارا ایک بچہ ہے، دیکھو اس کی پیاری آنکھیں، دیکھو اس کا چہرہ چمکتا ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، تمہارا اکلوتا بچہ ہے، تمہارا میاں بوڑھا ہے، تم بوڑھی ہو، یہ تمہارا سہارا ہے، یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، یہ دنیا کا سہارا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ابراہیم ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا آج تک کسی نبی کے اوپر کوئی ایسا خواب نہیں آیا، کسی رسول پر کوئی ایسا خواب نہیں آیا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے۔ ان کے 100 بیٹے بھی ہوئے ہیں، ان کے 200 بیٹے بھی ہوئے ہیں، مگر ان پر کوئی ذبح کا حکم نہیں آیا، قربانی کا حکم نہیں آیا۔ آج تک کی تاریخ کوئی نہیں، آج تک کا واقعہ کوئی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی یہ کہا کس نے؟ کہا کس نے؟ کہا ابراہیم کو خواب آیا کہ اللہ کہہ رہے، اللہ کہہ رہے۔ اس نے کہا جو اللہ کہہ رہا ہے ایک اسماعیل کی جگہ 1000 اسماعیل بھی ہو تو ہاجرہ قربان کر دے گی، ایک کی جگہ 1000 ہوں ہاجرہ قربان کر دے گی۔ ہیں بیٹا سویا ہوتا ہے، بیٹی سوئی ہوتی ہے، باپ 80 سال کا 85 سال کا اٹھ کر نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے،
اور بیٹی کو اٹھاؤ، بیٹے کو اٹھاؤ، بیٹی کو اٹھاؤ، بیٹے کو اٹھاؤ، نہیں نہیں سونے دو، بچے نیند خراب ہوگی، بچے نیند خراب ہوگی۔ اور ادھر میرے آقا علیہ السلام انتظار کرتے ہیں کہ جبرائیل امین آ کر مجھے بتائیں گے تمہاری امت میں کہاں نماز پڑھی گئی، کہاں نہیں پڑھی گئی، کہاں اذان پڑھی گئی، کہاں نہیں پڑھی گئی، کہاں قربانی کی گئی، کہاں قربانی نہیں کی گئی۔ اور ادھر کیا کہہ رہے تھے؟ لاڈلے لاڈلے، یہ باپ اپنی اولاد کو زہر کا گھونٹ پلا رہا ہے، یہ باپ اپنی اولاد کو انجینئر بھی بنا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہم خنزیر اور بندر سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہم خنزیر، بندر، ان سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بے نمازی چوپائے ہیں، بل ہم اضل، چوپاؤں سے بھی نیچے اگر کوئی نام ہوتا تو یہ اس سے بھی نیچے آ کر جائیں گے، یاد رکھیں۔ اور ذبح قربانی کا حکم آیا، اور ہاجرہ کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی، ابراہیم کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی، اسماعیل کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ مشرق مغرب جنوب شمال اس ماں پہ فخر کرتا ہے، اس باپ پہ فخر کرتا ہے، اس بچے پہ فخر کرتا ہے۔ اور قربانی میں نیت خالص، نیت خالص، اور نیت اللہ کی رضا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ گوشت کی ضرورت اللہ کو نہیں، خون کی ضرورت اللہ کو نہیں، کسی پائے کی، سری کی، کلیجی کی، مغز کی، تمام چیزوں میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ صرف تقوی دیکھ رہے ہیں، اللہ صرف تقوی دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو۔ ایک اونٹ ذبح ہوا، چوک بھر گیا، کرنے والے نے ذرا سا سوچا کہ میری واہ واہ ہو گئی، اس کی قربانی منہ پہ مار دی جائے گی اور اس کا اونٹ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ ایک بندہ 20 بکرے لے کر آیا اور اخباروں کی زینت بنا، میڈیا پہ آ گیا، اور اس کے دل میں خیال آ گیا کہ بھائی میرا بڑا نام بن گیا ہے تو قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایک آدمی ہے 10 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے اور اس کا مقام دنیا کی نگاہوں میں آ گیا، سمجھ جاؤ کہ یہ قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ سونے کا مالک اللہ ہے، ہیروں کا مالک اللہ ہے، جواہر کا مالک اللہ ہے، اونٹ کا مالک اللہ ہے، بکری کا مالک اللہ ہے، دمبے کا مالک اللہ ہے، پیسے کا مالک اللہ ہے، گاڑیوں کا مالک اللہ ہے، زمینوں کا مالک اللہ ہے، جائیدادوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ تمہارے عہدے ہیں، تمہاری آزمائش ہے، تمہارے امتحان ہیں۔ امیر بن جاؤ گے، غریب تمہیں دیکھیں گے، غریب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں دیکھے گا۔ اللہ کی قسم، امیری ہو غریبی ہو دونوں اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، امیری ہو غریبی ہو دونوں اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ مگر وہ امیر آج جس نے قربانی کر کر یہ ظاہر کر دیا کہ میں صرف اللہ کو راضی کروں گا، میں صرف اللہ کو راضی کروں گا، خدا کی قسم ابتدائے اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ گوشت کو رکھنا کھانا جائز نہیں تھا۔ بعد میں جب اسلام غالب آیا، لوگوں کے پاس مال غنیمت آئی، لوگ امیر ہو گئے، قربانی کا رواج بڑھ گیا، اہل اسلام نے اس کو اپنا شعار بنا لیا۔ آج کے دور میں اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے میں قربانی کروں کہ نہ کروں، میں تو ہر مرد سے کہتا ہوں کہ تم قربانی کی کوشش کرو، قربانی کی کوشش کرو۔ اس کے کھر، اس کے بال، اس کے سینگ، اس کی نظریں، اس کی نگاہیں، اس کا حلیہ، اس کا نقشہ، یہ سواری بن کر تمہیں اٹھا کر کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں اٹھا کے لے جائے گا، اور جنت جہنم، جنت جہنم، اور اس سے پہلے موت، اور موت سے پہلے عمل، موت سے پہلے عمل، چلتے ہوئے سانسیں، چلتے ہوئے قدمیں، پیسہ ہے، پیسہ، پیسہ کیا ہے؟ آپ کے بینکوں میں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، جیب میں کروڑوں پڑا ہوا ہے، بکسے میں کروڑوں پڑا ہوا ہے۔ ایک ارادے کی بات ہے، ایک ارادے کی بات ہے،
ذرا سا خیال بدلے اللہ کی محبت کی خاطر تو سب کچھ قربان ہو جاتا ہے، اور ذرا سا خیال بڑے شیطان کی طرف 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنا۔ اسماعیل پیارے ہیں، ماں نے بھی قربان کیا، باپ نے بھی قربان کیا، چھری ہاتھ میں آئی، مینا کے میدان میں پہنچ گئے، شیطان کھڑا ہے، آپ نے اس کو دفع کیا، پھر کھڑا ہوا، پھر دفع کیا، پھر کھڑا ہوا، دفع کیا، اللہ کے فرشتوں کی طرف، اللہ کی کائنات کی طرف، ساری دنیا کی مخلوقات کی طرف۔ عجیب منظر تھا اس مینا کے میدان کی طرف، باپ بیٹا، اکلوتا بیٹا، چھری ہاتھ میں ہے، رسی ہاتھ میں ہے، قربانی کا منظر ہے۔ خواب کو حقیقت بنا دیا گیا، نبی کے اس واقعہ کو افسانہ نہیں کہا گیا، اس واقعہ کو کہانی نہیں کہا گیا۔ ایک انسان، اس میں سے بھی اسماعیل جو کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، ہاجرہ کے بیٹے ہیں، زمزم جن کے صدقے سے نکلا تھا، آج اس شخصیت کو ہم قربان کرنے جا رہے تھے، اور مینا کا میدان لرزہ خیز فخر سے منور تھا، اور اللہ کے فرشتے اس منظر کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ایک طرف بیٹے کی طرف، دوسری طرف اللہ کی طرف، دونوں کا مقابلہ تھا کہ بیٹے کی محبت جیتے گی یا رب کی محبت جیتے گی۔ اللہ نے آج آزمایا ہے، اور سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا امتحان آپ آگے بڑھے ہیں۔ مینا کے میدان میں لٹایا گیا، سجایا گیا، گرایا گیا، چھری لائی گئی، پوری طاقت لگائی گئی، گردن پہ رکھ دی گئی، اوپر سے آوازیں آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم نے کہا، پھر اسماعیل نے بھی کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ چھری پوری طاقت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ نے رکھی ہے، اور اس کو دبایا ہے، چلایا ہے، نیچے گردن ہے۔ بیٹا باپ کو، بیٹا باپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ابا چہرہ ہٹا دیجئے گا، آپ کو رحم نہ آ جائے، میرے پاؤں باندھ دیجئے گا، کہیں میں بے چین ہو کر آپ کو زخمی نہ کر بیٹھوں، میرے کپڑے بھی سائڈ پہ کر دیجئے گا تاکہ میری ماں خون کو دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائے، مجھ پہ آپ رحم نہ کھائیے گا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ باپ میرا اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ آج عجیب منظر تھا، کائنات کو ہلایا گیا، عرش کو ہلایا گیا، فرشتوں کو متوجہ کیا گیا۔ مینا کے میدان میں سب سے بڑا شیطان ہے جس کو آپ کنکریاں مارتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے زبردست قسم کی کنکریاں اس شیطان کو مارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس نے مقابلہ کیا ہے، ابراہیم نے اس کو دفع کیا ہے۔ شیطان کو بھگانا ہو آیت الکرسی پڑھو، شیطان کو بھگانا ہو آیت الکرسی کے ساتھ اذان پڑھو، شیطان کو بھگانا ہو صدقہ کرو، شیطان کو بھگانا ہو اللہ رب العزت کا کوئی بھی نام لے لو، شیطان کو بھگانا ہو عرفات کے میدان میں دیکھو، شیطان کو بھگانا ہو مینا کے میدان میں حاجیوں کو دیکھو، انشاءاللہ وہ ایسا بھاگتا ہے کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آج ہم رمی جمار کرتے ہیں، 3 دن تک پتھر مارتے ہیں، حاجی 3 دن تک اس کو پتھر مارتے ہیں، اور ان کے پتھروں میں کیا قوت ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے پھٹان اور پختون بھائی تو بڑے بڑے پہاڑ مارتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ مارتے ہیں، یاد رکھیں یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ مارتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حکمت یہ رکھی ہے کہ کنکریاں مارو، کہیں نشانہ کسی اور کے سر پہ لگ گیا تو بیچارے کا سر پھٹ جائے گا، لیکن جب شیطان کو وہ لگتا ہے نا، وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی کنکری رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ابابیل جو کنکریاں برسا رہے تھے ابرہا کے لشکر پر، اس کے ہاتھی، اس کی فوج اللہ نے تباہ فرمائی ہے۔ کنکری کنکری ہے، مگر جب رب طاقت دیتا ہے تو وہ پوری دنیا سے طاقتور بن کے چلی جاتی ہے،
یہ رمی جمار ہوتی ہے، 3 دن تک اس کو حاجی کرتے ہیں۔ تو آپ کا لٹانا بھی سچا ہے، چھری بھی سچی ہے، طاقت بھی سچی ہے، واقعہ بھی حقیقت ہے۔ ساری دنیا کے فرشتے اللہ نے حاضر کیے ہیں اور آج اس قربانی کو دکھایا ہے، اس قربانی کو دکھایا ہے۔ آپ دیکھ لو، آج پوری طاقت مگر نہیں چلی، پھر آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بس چھری ہٹا دو، آگ تب جلائے گی اللہ کہے گا، چھری تب کاٹے گی جب اللہ کہے گا، ٹوکا تب کاٹے گا جب اللہ کہے گا، موت تب آئے گی جب اللہ کہے گا، زندگی تب ملے گی جب اللہ کہے گا۔ آج قربانی کے موقع پہ شرک سے باز آ جاؤ، زنا تھوڑا سا گناہ ہے، شراب تھوڑی سی گناہ ہے، لاکھوں قتل ہو جائے ہلکا سا گناہ ہے، لاکھوں بندے مار دیے جائیں ہلکا سا گناہ ہے، لاکھوں مرتبہ زنا ہو جائے گناہ ہلکا ہے، لاکھوں مرتبہ شراب پی جائے گناہ ہلکا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ہے، جب قرآن آیا نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں وہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ پریشان ہوئے، گھبرائے، کانپنے لگے، ایک دوسرے کہنے لگے اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو ظلم تم سمجھ رہے ہو وہ ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اور آج شیطان اور بت اور باطل معبود، بگڑی تگڑی بنانے والے، بابے، پیر، فقیر، جھوٹے ولی، جھوٹے کتب، جھوٹے ابدال، جھوٹے پیر، جھوٹے علماء، جھوٹے مفتی حضرات، جنہوں نے دنیا کو غلط راستوں پہ لگایا ہوا ہے۔ آج ساری دنیا ایک طرف ابراہیم، ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف بیٹے کی محبت، ایک طرف بیٹا بھی اکیلا ہے، جوانی کا عالم ہے، ماں گھر میں ہے، بیٹا مینا کے میدان میں لٹایا گیا ہے، ایک باپ ہے، اوپر سے اللہ کی قدرتیں، فرشتوں کے نظارے ہیں، ابراہیم کے پسینے، طاقت، خون کی رگیں ابل رہی ہیں، قوتیں لگ رہی ہیں، وزن پہ وزن ڈالتے جا رہے ہیں۔ نبیوں کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ ساری طاقت آج چھری پر ہے، گلے پر ہے، عجیب منظر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں پتا تمہاری قربانی، عمل، نماز، رکوع، داڑھی، ٹوپی، سجدہ، خیرات، صدقہ، سچ جھوٹ، سب کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اوپر سے اللہ دیکھنے والا، نیچے ابراہیم کرنے والا۔ اللہ نے خلیل بنایا ہے، فرشتوں کو کہا تھا، تم نے کہا تھا نا خلیل کیوں بنائے؟ آؤ دیکھو میرا خلیل کیا کرتا ہے، زور، آنکھیں سرخ، ہاتھوں میں طاقت، خون کی رگیں جوش میں ہیں، قوتیں جوش میں ہیں، اور پورے زور کے بعد اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جنت میں وہ دمبا لے کے آؤ جس کو پالا گیا تھا اور جس کو آج ابراہیم کے سامنے لا کے کھڑا کر دو، اور ان کو بتاؤ اسماعیل کو کرنا بھی نہیں، اسماعیل ہوں گے بھی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، صرف آپ کا امتحان تھا۔ اتمہن، آپ نے امتحان پورا کر دیا ہے، آپ کو اللہ مبارک کرے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم آپ کو انشاءاللہ بدلہ دیں گے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان ہم نے لیا ہے۔ فدیناہ بذبح عظیم، آج ہم ایک میشہ دمبا لے کر آئے ہیں اور یہ جنت میں پلتا رہا ہے، اور آج اس کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد اپنی امت کو بھی بتاؤ کہ سب سے بہترین اونٹ کی قربانی ہے، پھر میشے کی، دمبے کی قربانی ہے، پھر اس کے بعد بکریاں، گائے، بھینس، یہ تمام چیزوں کی قربانی ہے۔ ہر بال کے بدلے میں آپ کا ایک گناہ مٹے گا، آپ کی نیکی بڑھے گی۔ اس کے ہر سینگ کے بدلے میں آپ کو جنت کا نظارہ ملے گا۔ اس کے کھر، اس کی کھال، اس کی آنکھیں، اس کے دان، اس کے ناک، اس کے گوشت، سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ بلائے گا بھائی ابراہیم آ جاؤ اوپر، یوسف آ جاؤ،
اوپر، بھائی مغیرہ آ جاؤ، بھائی معاویہ آ جاؤ، بھائی اسد آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، بیٹھو بیٹھو، آؤ دیکھو بھاگو، یہ سواریاں بھاگیں گی پل صراط کے اوپر سے کراس کرتی 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 سیدھی آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائیں گی۔ یہ قربانی کا خسارہ نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا قرضہ لے کے کر لے، میں نے کہا کر لو، کون سی بات ہے، تم سارے کام قرضے لے کے کرتے ہو، قسطوں پہ کتنے کام ہیں، ٹی وی، ایل سی ڈی، مووی، وی سی آر، کیسٹیں، پیسہ، ڈیک، دوسری تیسری، ٹچ موبائل، بڑے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ تمام بچوں کے پاس ہوتے ہیں، ہر بچہ کوشش کرتا ہے، اس کے والدین اس کو قسطوں پہ لے کے دیتے ہیں۔ اب لیپ ٹاپ اس کی قیمت ہے، کمپیوٹر ہے، 2 موبائل ہیں، 4 موبائل ہیں، 6 موبائل ہیں، گھروں میں موبائل کی کثرت ہے، بیٹیوں کے پاس موبائل، بیٹوں کے پاس موبائل، 5 افراد ہیں، 5 موبائل ہیں، 1.5-2 لاکھ روپے کے موبائل ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ ہیں، شرعی ضرورت سے بالکل زیادہ ہیں۔ ان تمام حضرات میں قربانی واجب ہے، ان تمام حضرات میں قربانی واجب ہے۔ یہ تمام اپنی ضرورت زائدہ کو سائڈ پہ کریں، اللہ کے نام پہ قربانی کریں۔ غریب ہیں تو امیر بنیں گے، امیر ہیں تو اور امیر بنیں گے۔ قربانی سے خسارہ نہیں ہے، زکوٰۃ سے خسارہ نہیں ہے، صدقے سے خسارہ نہیں ہے، خیرات سے خسارہ نہیں ہے، لیکن اپنی عظمت سمجھو کہ اللہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ایک گائے کا حصہ ڈال لو، تمہیں حضرت اسماعیل کی ذات کی قربانی کا ثواب ملے گا، حضرت اسماعیل کی ذات کی قربانی کا ثواب ملے گا، انسان کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس پیغمبر کی قربانی کا تمہیں ثواب عطا ہوگا۔ اور یہ کیا ہے، 10-15 ہزار کون سی چیز ہے، پھر کیا ہے جی، مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، پٹرول نہیں چھوڑا، تیل نہیں چھوڑا، سبزیاں نہیں چھوڑی، جوتیاں نہیں چھوڑی، کپڑے نہیں چھوڑے، سونا نہیں چھوڑا، ہیرے نہیں چھوڑے، جواہر نہیں چھوڑے، دولت نہیں چھوڑی، صرف قربانی کے اوپر مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے۔ بھائی کوئی بات نہیں، اور دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ جانور گائے کہاں تھی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے ذبح کر دی، یہ اللہ کی عنایتیں، اللہ کی عنایتیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایصال ثواب والے ناراض نہیں ہونا، یہ رسول پاک کی میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، 3 دن تک ہم مرنے والوں پہ تعزیت کرتے ہیں۔ کتنے دن؟ یہ زندگی کا حصہ بناؤ، یہ میری بھی وصیت ہے آپ کو بھی اور اپنے جاننے والوں کو بھی۔ ہماری موت پر بھی 3 دن تک اگر کوئی آتا ہے شرعی تقاضوں سے، اس پہ اللہ کے ہاں دعا کرو۔ 3 دن کے بعد قطعاً بالکل کسی قسم کا اجتماع کرنا حرام ہے، اور یہ وصیت اپنے اولادوں کو کر کے جاؤ۔ یہ مصیبتیں ماحول کو تباہ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، ہرس لالچ، ہرس لالچ، ہرس لالچ۔ مرنے والا اگر اس کو ایصال ثواب کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے مسجد میں حصہ ڈال لو، کنواں بنوا لو، درخت لگوا لو، یا قربانی کر دو ہے۔ اب اس نے 40واں کیا تو 2 لاکھ روپے لگ گیا۔ ہم نے کہا ابا جی کی طرف سے قربانی کر دے، کہنے لگا مہنگائی بڑی ہو گئی یار، حصہ کہاں سے ڈالوں؟ اماں کی طرف سے قربانی کر دے، کہنے لگا مہنگائی بڑی ہو گئی، حصہ کہاں سے ڈالو؟ وہاں پہ لوگوں کو تو کھلانا تھا کہ 2-3 لاکھ روپے اس کے 10ویں پہ 40ویں پہ لگا دیا۔ اللہ کے بندے وہ بدعت ہے، بدعت ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، نبی سے تعلق نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے، مزاج ہے، مزاج ہے، رواج ہے، عرف عام ہے، خاندان میں ایک شہرت ہے، ایک نام ہے، نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مرنے والوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں کر سکتے، اور یہ سال بعد آنی ہے، سال بعد آنی ہے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین عطیہ اس کی اولاد موت کے بعد کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ پھول لینے، گلاب لینے نہ لو، قربانی کر دو۔ 40واں نہ کرو، پیسے رکھ دو، قربانی کر دینا۔ 10واں نہ کرو، پیسے رکھ دو، قربانی کر دینا۔ بہترین قربانی کرنا، بہترین قربانی کرنا، اور مرنے والے عید میں شامل ہو جائیں گے۔ ہر بندہ چاہے کہ میری اماں بڑی عید پہ شامل ہو، میرے ابا بڑی عید پہ شامل ہو، حضور پاک بھی ہمارے ساتھ بڑی عید پہ شامل ہو، ان کی طرف سے قربانی کرو، ان کی طرف سے قربانی کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرحومین کی قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، مرحومین کی قربانی کرنی ہے، اور تنگ ہو کر بھی قربانی کرنی ہے۔
تنگ ہو کر بھی قربانی کرنی ہے، اور قربانی میں گوشت تقسیم کرنا ہے، اور تقسیم کر کر آپ کو نتیجہ ملے گا۔ فریج میں رکھ کر آپ کو قربانی کے گوشت کی لذت بھی نہیں آئے گی اور آپ کو نتیجہ بھی نہیں ملے گا، یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ فریج میں رکھ کر لذت بھی نہیں آئے گی اور آپ کو نتیجہ بھی